السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی صاحب؟ لیاقت کیا حال بھائی چال ہے؟ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا اس میں الحمد گرامی ہے؟ غلام مصطفیٰ. جی غلام مصطفیٰ بھائی، کہاں سے کال کیا ہے؟ سندھ سے کال کیا ہے؟ جی جی جی. اچھی بات ہے، اللہ آپ کو سلامتی دے. کیا اب حکم ہے؟ طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. ہاں، آپ جو ہے نا بات کرتے رہتے ہیں. ہم نے آپ کی جو ہے نا پہلے نشست میں ہم نے آپ کی کلپیں سنی ہیں. جی سر. آپ آپ ابو بکر عمر عثمان کے ایمان پر بات کرتے رہتے ہیں. ہوں. تو میں نے سوچا تھوڑا سا میرے پاس بھی حوالے میں ہوں، اس کو آپ کو بتاؤں. اچھا، آپ کو عالم دین ہے، کام کیا کرتے ہیں؟ مسجد کا امام ہوں. اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے جی، بسم اللہ. کیا والا ہے بھائی؟ میں نے ابو بکر عمر کے متعلق کا اگر بات کی ہے تو آپ کی کتابوں سے بات کی ہے نا، اپنے سے تو نہیں بنایا کوئی ایسا جملہ جو میں نے اچھا. کہا ہو ابو بکر عمر کے مطابق، جو آپ کے کتاب میں نہیں ہے تو کہہ دو، میں آپ کو انعام دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ جو بھی میں نے ابو بکر عمر عثمان کے لیے متعلق کہا ہے، قرآن اور سنت سے بولا، آپ کی کتابوں سے بولا، اس میں میرا میں بھی قصور نہیں ہے. انشاءاللہ قرآن ہم، میں بھی انشاءاللہ قرآن سے پڑھوں گا، باہر میں بھی نہیں جاؤں گا. آپ اوکے ابھی روایت نہیں پڑھنا، میں قرآن پڑھوں گا تو آپ قرآن پڑھنا. اوکے، قرآن پڑھتے ہیں، بسم اللہ. میرا سوال بھی قرآن سے ہوگا، میرا جواب بھی قرآن سے آنا چاہیے. اوکے جناب. صحیح ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. یہ قرآن کی سورت احزاب ہے. میرے پاس تفسیر فرمان علی ہے، آپ کا شیعہ مذہب کا. علماء کے اقوال ہمارے لیے حجت نہیں ہے بھائی. آپ نے کہا قرآن پڑھیں گے، تفسیر جو ہے تفسیر قرآن نہیں ہے. تفسیر اور نہیں قرآن بھائی، میں میں دو فرق قرآن ہے. ہاں، وہ قرآن پڑھوں گا، جو قرآن کا قرآن کا نص ہوگا ہم اس کو مانیں گے، جو علماء عالم دین کا جو اشتہار رائے ہوگا ہم دیکھیں گے بھائی. اگر اس نے صحیح بولا ہے تو مانیں گے، اگر غلط بولا ہے تو نہیں مانیں گے. فرمان علی ہے میں یا ترجمہ سستانیہ، فرق ہی نہیں پڑتا بھائی. علماء کے اقوال صحیح حجت ہے، نہیں ہمارے لیے. ہاں بالکل. اقوال پیش نہیں کروں گا انشاءاللہ، میں ترجمے سے دکھاؤں گا انشاءاللہ. اوکے جناب. میں پڑھوں قرآن شریف. بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. اوکے جناب. ٹھیک ہے. اوکے. سنت اللہ الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. جی سر. اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو منافق لوگ ہیں، جن کے دلوں میں منافقی کی بیماری ہے، وہ مدینے میں نہیں رہ سکتے. وہ جو مدینے میں خبریں اڑایا کرتے ہیں غلط، وہ مدینے میں نہیں رہ سکیں گے. ٹھیک ہے، میری بات سن رہے ہیں؟ جی سر سن رہے ہیں. وہ مدینے میں نہیں رہ سکیں گے. اور اچھی ہم سر، آپ کو آپ صحیح ترجمہ نہیں کر رہے. ترجمہ اس طرح نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. میں چلو میں لفظ بلفظ جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھتا ہوں، پڑھوں گا، جی جی. وہی پڑھ رہا ہوں. اے رسول، منافقین وہ لوگ جنہوں کے دلوں میں کفر کا مرض ہے، اور جو لوگ مدینے میں بریاں خبریاں اڑایا کرتے ہیں، اگر کہ وہ لوگ اپنے شرارتوں سے باز نہیں آئے تو ہم ان کو ایک نہ ایک دن ان پر مسلط کر دیں گے. اور آگے پھر کہتا ہے وہ تمہارے پڑو چند دن کے سوا نہیں رہ پائیں گے. جی جی. صحیح. صحیح. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے جو منافق ہیں وہ مدینے میں نہیں رہ پائیں گے. تو میں اوکے. اب کہہ رہا ہوں کہ ابھی دیکھیں، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے آپ تو ابو بکر عمر عثمان کو علی اعلان کافر ثابت نہیں کر سکتے، اور ابو بکر عمر کو زیادہ سے زیادہ آپ منافقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
اس کے بعد ابو بکر عمر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینے میں رہے اور مدینے میں نہیں رہے، مدینے کی خاص جگہ مسجد نبوی میں رہے اور مسجد نبوی کے امام رہے، اور امام رہنے کے بعد یہی مدینے میں رہنے کے بعد 24 سال انہوں نے مدینے میں خلافت کی، جو یہاں اتنے عرصے اللہ رب العزت کے رائے مدینے میں چند دنوں کے سوا نہیں رہ سکتے، یہ اسی مدینے میں رہتے تھے، اسی مسجد میں مسجد نبی میں امامت کراتے تھے، پوری زندگی وہاں گزاری، ان کو آپ منافق کی آیت کے تحت کیسے کہتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر عمر عثمان ساری زندگی مدینے میں رہے، اس وجہ سے پکے مومن ہیں۔ یا ان قرآن کی اس آیت کے تمہارا عقیدہ، اس سے اگر آپ کا اتفاق کرتا ہے عقیدہ، میں نے ترجمہ پڑھا ہے، آپ کو جواب دینا ہے سب قرآن سے دینا ہے۔ جی تو یہ آیا جو ہے اس طرح جو آپ نے پڑھا اس طرح تو اس کا ترجمہ نہیں بنتا نا، آپ نے اگر غلط ترجمہ کرو اس میں تو ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ نہیں آپ کریں بھائی، کوئی میں ٹھیک ہے، میں نے کھول لیتا فرمان ہوں۔ کرے اوکے، بھائی، میں کتاب لے کے آؤں، در آپ المنثور لے کے آؤں، آپ کی اپنی کتاب لے کے آتا ہوں، ایک منٹ۔ نہیں، میں اوکے، آپ کے فرمان علی پڑھائیں۔ فرمان علی میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا چلو صحیح ہے، جو بھی پڑھے مجھے قبول ہے، آپ دکھائیں ترجمہ دکھائیں۔ اچھا بھائی، یہ جو انہوں نے آیا پڑھا ہے قرآن مجید سے سورہ مبارک احزاب میں اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اچھا، یہ ابو بکر عمر کے ایمان اس طرح ثابت نہیں کرتا ہے ڈائریکٹ کہ بھئی یہ ہم جو دلائل لے کے آئے نا کہ ان کا عمل حبط ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اس کا تو رد نہیں کر سکتے، جنگ سے بھاگیں۔ تو یہ جو آئے ہیں وہ رد کریں۔ ہاں میں آتا ہوں یہ انڈائریکٹ ایک دلیل لے کے آئے۔ ان کا انڈائریکٹ دلیل کیا ہے بھائی؟ یہ کتاب ہے الدر المنثور فی میں نے التفسیر بھائی بالمأثور عبد الرحمن سیوطی، کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، آیت پڑھ رہا ہوں، اجازت تو جزء سادس چاپ صحیح دار صحیح الفکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن لم ينتہی المنافقون صحیح والذین فی قلوبہم مرض، اگر باز نہ آ جائیں جو منافق ہیں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور جو مدینہ میں غلط افواہیں پھیلانے والے لوگ ہیں، جو صحیح مدینہ میں صحیح افواہ پھیلانے والے لوگ ہیں، بری باتیں کرنے والے لوگ ہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ اچھا، صحیح اللہ آپ کو بھلا کرے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثم لا یجاورونک، اس کے بعد وہ آپ کے پاس نہیں رہیں گے مگر قلیل مدت۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ ملعون ہے، جہاں بھی آپ کو ملیں ان کو قتل کریں، ان کو پکڑ لیں، ان کو قتل کریں۔ اچھی بات ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر عمر کو مدینے سے نکالا نہیں اور ان کو قتل نہیں کیا، یہی کہہ رہے ہیں نا، اگر وہ منافق ہوتے ہیں تو ان کو پکڑتے ہیں، ان کو قتل کرتے، یہی کہہ رہے ہیں، یہی بات ہے آپ کی، نہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بات سنیں، تو اللہ رب العزت کہتا ہے مدینے میں نہیں رہ سکیں گے تھوڑے عرصے کے بعد، یعنی ہم آپ کو حکم دیں گے کہ آپ کو نکال دیں گے وہاں سے بھائی، جی ہم آپ کو حکم دیں گے کہ ان کو وہاں سے نکال دیں، یہی مراد ہے، یا کوئی مثلا ان کو کوئی زبردستی کوئی اور نکال دے گا؟ نہیں، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے نا، یہ مدینے میں جو منافق لوگ ہیں چند دنوں کے سوائے نہیں رہ سکیں گے، ابھی جو رہے ہیں وہ ساری زندگی مدینے میں رہے ہیں تو وہ مسلمان ثابت ہوئے تو نہیں ثابت ہوئے۔ دیکھے بھائی، منافق سب مدینے میں رہتے تھے، مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے کس کو نکالا ہے؟ عثمان کے چچا حکم ابن العاص کو، حکم کو نکالا ہے، اور کس کو نکالا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اگر اس طرح کہہ دیں تو مدینے میں کوئی منافق تھا ہی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کو قتل نہیں کیا، منافق کو قتل نہیں کیا، اور منافقین کو نکالا بھی نہیں ہے۔ اب مدینے میں منافق تھے یا نہیں تھے بھائی؟ تو اللہ رب العزت نے کہا نا جو تھوڑے عرصے کے بعد نہیں رہ سکے۔
یہ اگر ان ٹھیک غلطیوں سے باز نہیں آئے. وہ دیکھیں میرے بھائی، اگر دیکھیں مدینے میں منافق تھے یا نہیں تھے؟ سورہ منافقون، سورہ احزاب، سورہ بقرہ، قرآن کے تقریباً بہت سارے سوروں میں منافقین. ان میں سے آپ مجھے بتائیں کہ کس کو پیغمبر نے مدینے سے نکالا، یا اللہ نے ان کو نکالا مدینے اللہ سے؟ رب کہ منافق اس سے مدینے میں اس نہیں کا رہ سکا. تو پھر اس قرآن کی آیت کا مقصد کیا ہوا یہ بتائیں ہاں، مجھے. قرآن مجید کا آپ نے اس کا جو شرط ہے نا اوپر سے آپ نے پڑھا نہیں. لئن لم ينتهي، اگر یہ باز نہ آ جائے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پر آیا یہ ہے کہ یہ ابن عبد ابن حمید ابن جریر ابن منذر ابن ابی حاتم، ان لوگوں نے قتادہ سے روایت کیا ان المنافقین ارادوا ان یظہروا ما فی قلوبہم من النفاق. منافق یہ تھے کہ اپنے دلوں میں یہ نفاق، ان کا دلوں میں نفاق تھا، پیغمبر کو نہیں مانتے تھے، اسلام کو نہیں مانتے تھے، کہتے ہیں یہ سب دین ہی جھوٹا ہے، لیکن ظاہر میں کہتے تھے کلمہ گو تھے. یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی حرکت کر لیں، یہ چاہ رہے تھے کوئی فتنہ کر لیں، کہ اپنے نفاق کو ظاہر کریں. جو بھی ان کا فتنہ تھا، جو بھی ان کی پلاننگ تھی، یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو ظاہر کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرا دیا. اللہ تعالیٰ جب انہوں نے فَأَوْعَدَهُمُ اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرا دیا. تو اسی لیے اس آیہ کا جو آغاز ہے وہ یہ فرمان لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اگر یہ باز نہ آ جائیں. تو ان کا ایک پلاننگ تھا منافقین کا، منافقین جو بھی تھے ان کا ایک پلاننگ تھا کہ ہم فلان حرکت کریں گے بھائی، اس طرح ہم جو ہے جو ان کے دل میں جو نفاق ہے اس کو ظاہر کریں گے، علناً دشمنی کریں گے. کوئی منصوبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرا دیا بھائی کہ اگر آپ لوگ باز نہیں آتے تو میں کیا کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہ مسلط کر دوں گا، وہ آپ کو نکال دیں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے. تو یہ جب دھمکیاں آئی اللہ کی جانب سے، وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا فلما اوعدهم اللہ بهذه الآیہ كتموا ذلك واسروه. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے نفاق کو چھپا دیا. اب جو ہم بے عزت ہو جائیں گے، وہ جو ہو جائیں گے، اور ہمارا جو پلاننگ ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا ہے، اس لیے جو انہوں نے چھپا دیا اپنے منصوبوں کو. آیا کا مطلب یہ ہے، آیا ایک شرط ہے کہ اگر یہ باز نہ آ جائیں، وہ ایک خاص فعل ہے جو انہوں نے بنایا تھا، اس خاص فعل سے کہ وہ اب یہ وہ یہاں پہ نہیں بتایا کہ وہ خاص فعل کیا تھا، کہ یہ انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا تھا، کوئی حرکت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا تو وہ لوگ باز آ گئے. انہوں نے اپنے یہ باز نہیں آیا کہ اس طرح کہ انہوں نے توبہ کی مومن بنے ہوں، نہیں، انہوں نے اس عمل سے نفاق کو ظاہر کرتے، اپنے کفر کو ظاہر کرتے، اس سے باز آ گئے. وہ اس طرح جس طرح انہوں نے جو منصوبہ بنایا تو اس پہ عمل نہیں کیا. آئے کا مطلب یہ ہے. اوکے، نہیں دیکھے بھائی، دیکھے آپ نے کہا ہے کہ ابو بکر عمر جو ہے نا انہوں نے جو اہل بیت پر ظلم کیا ہے، کہتے نہیں کہتے، آپ ہر بار کہتے ہیں کہ فلاں ہاں ظلم کیا. اگر ظلم بالکل ظلم کیا ہوتا تو نہیں رہ سکتے. اس میں یہ واضح ہے. آپ کہاں سے یہ جو آپ دکھا رہے ہیں تفسیر دینے دکھا، میں آپ کو قرآن سے دکھا رہا ہوں. آپ تفسیر پر نہ جائیں، اپنی طرف سے نہ ماریں. یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں جواب بھی لوں گا، قرآن سے لوں گا. تو مدینے میں نہیں رہ سکیں گے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے بھائی. تو لئن لم ينتهي تو باز آ گئے نا. اگر وہ اپنے نفاق سے جو انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس سے باز نہ آ جائیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ مسلط کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ لیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، ان کو مدینے سے بھی بدر کر دیں گے. وہ لوگ باز آ گئے، ان کا جو منصوبہ تھا وہ باز آ گئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ مخلص بن گئے، وہ خاص منصوبے سے باز آ گئے. نہیں دیکھیں بالکل بھائی، یہ بات اللہ رب العزت کو پہلے ہی معلوم تھا حسن اللہ یاری پیدا ہوگا. اگر آپ وہ کہتے ہیں نا، حسن اگر اللہ آپ کہتے ہو کہ اگر آپ کہتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ مدینے سے تو کوئی منافق نکلا بھی نہیں. منافقین اس طرح نہیں تھا کہ وہ غیر طبیعی موت سے جلدی مر جاتے تھے. منافقین پیغمبر نے ان کو بھی قتل نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. منافقین تو زندہ تھے، لمبی حیاتیں تھیں ان کی. تو اس کا مطلب یہ کہ مدینے میں کوئی منافق ہی نہیں ہے. جتنے قرآن کی آیات ہیں منافقین کے لیے وہ سب کے سب جھوٹ ہیں، کیونکہ پیغمبر نے کسی مدینے سے کسی منافق کو نکالا نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کو قتل نہیں کیا. حالانکہ ان کو پیغمبر نے آپ کی کتابوں میں یہی ہے کہ جو حذیفہ کو نام بتایا تھے وہ بھی ظاہر نہیں کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب جھوٹ ہے. پر
کوئی منافق ہے ہی نہیں، کیونکہ سب منافق آخر میں مدینے میں مرے، کسی کوئی باہر گیا؟ نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ تو اس قرآن کی نص کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں، یہ قرآن ہاں، کی نص ہے، اس میں وہ قرآن کی نص کو آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں نا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ باز نہ آ جائیں تو ان کی سزا یہ ہوگی، اگر وہ باز آ گئے تو وہ سزا نہیں ملے گی نا، تو وہ باز آ گئے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں نا سزا، وہ تو کہہ رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں نا اہل بیت پر ظلم کیا تھا، یہ تو باز نہیں آئے تھے نا ابو بکر نہیں، وہ اور کہنے کے چیز ہے، مطابق۔ وہ اور قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر یہ اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کریں گے تو ہم ان کو یہ سزا دیں گے، یہ آیا اس کے متعلق نہیں ہے، یہ اور منصوبہ تھا ان کا، یہ ان لوگوں کا اور حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا کہ کچھ حرکت ان لوگوں نے کرنی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا ہے۔ وہ کہا، جی، وہ کون سا منصوبہ تھا آپ کو پتا ہے؟ وہ کون سا منصوبہ تھا؟ اس میں روایات بہت زیادہ ہیں، اچھا متشابہت ہے۔ یہاں پہ تفسیر الدر منثور میں اس کی روایات زیادہ ہیں، ہمارے کتب میں اس کی روایات نہیں ہیں اس آیہ کے متعلق کہ وہ ان کا کیا منصوبہ تھا، لیکن تفسیر الدر منثور میں اس کی روایت کئی ایک ہیں، تو وہ تفصیل کے ساتھ کبھی دیکھ کے نا وہ نکالنا پڑے گا، اتنی جلدی وہ نہیں ہو سکے گا ہم سے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال آپ جو کہہ رہے ہیں نا، آپ جو فرما رہے ہیں وہ آپ جو مطلب بتا رہے ہیں وہ اس کا آیہ کا مطلب وہ نہیں ہے۔ وہی ہے، بالکل وہی ہے، اللہ رب العزت ان کو مدینے سے نہیں نکالے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر تو عمر کس مدینے، کس کو نکالا بھائی؟ کون سا منافق ہے؟ آپ 4-5 منافقین کا نام بتائیں نا جن کو قتل کیا پیغمبر نے، جن کو مدینے سے نکالا۔ قتل نہیں بھائی، اللہ رب العزت نے منع وعدہ پورا نہیں کیا نا، پھر تو آیت کے خلاف ہے بھائی، سراسر خلاف ہے قرآن او بھائی کے۔ آیا کیا یہ قرآن- آیا کا او بھائی صاحب آیا کا ایک شرط ہے شروع میں، وہ شرط کیا ہے؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدینہ، اس کا کیا مطلب ہے لئن لم ينتهي؟ اگر وہ خبروں اڑانے سے باز نہیں آ رہے ہیں، نہیں یہ نہیں ہے، اگر وہ خبروں غلط ترجمہ نہ کرو، اگر خبریں اڑانے سے باز نہ آئیں، یہ نہیں ہے ترجمہ، جی جی کیا وہی- ترجمہ؟ اور جی کیا کون سے لفظ کا؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدینہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور منافق وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے، وہ فرمان علی سے پڑھ رہا ہوں میں، اے رسول منافق لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے اور جو لوگ مدینے میں بری خبریں اڑایا کرتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں تو ہم ان کو ایک نہ ایک اگر اپنے شرارتوں سے باز نہ آئیں، یہ شرارتیں کیا تھیں بھائی؟ یہ شرارتیں کیا تھی؟ تو آپ تو کہتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں کیا، آپ نے کہاں سے نکال دیا کہ یہ شرارتیں اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم سے مراد اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھائی کوئی اہل بیت پہ ظلم نہیں کرتا تھا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ان پہ کوئی ظلم نہیں کرتا تھا۔ آیا یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بھائی دیکھو بھائی، لئن لم ينتهي، اگر باز نہ آ جائیں منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور جو مدینہ میں افواہیں پھیلا رہے ہیں، اچھا کیا کریں گے؟ لنغرینک بکم، ہم آپ کو ان پہ کیا کریں گے؟ ان کو ڈیوٹی دیں گے، آپ کو ہم آپ کو حکم دیں گے، آپ کو ڈیوٹی دیں گے، آپ کو ان پہ مسلط کریں گے کہ آپ کیا ان کے ساتھ کوئی اقدام اٹھائیں۔ تو اس کا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم نہیں کر سکتا تھا، اہل بیت علیہ السلام پہ جو ظلم ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی یہ جو شرارت کی بات ہو رہا ہے کہ مدینے میں افواہیں پھیلا رہے ہیں یا وہ جن کے دل میں مرض ہے، اس سے یہ جو شرارت ہے اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم نہیں ہے۔ اور لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے مگر کم مدت۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا، یہ ملعون ہے جہاں بھی ان کو ہم حکم دیں گے کہ ان کو پکڑ کے ان کو قتل کریں، اچھی بات ہے۔ یہ جو لوگ تھے نا، یہ لوگ باز آ گئے تھے اپنے وہ جو ان کی جو فعل تھا، اور اگر آپ کہتے ہیں بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ آیت واضح کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی یہ ڈیوٹی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ ان پہ مسلط ہو جائیں گے، ان کو مدینے سے نکال دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر انہوں نے کوئی حرکت کی تو پیغمبر تھے ہی نہیں، تو وہ آیا کا اطلاق اس مسئلے پہ کیسے ہو سکتا ہے؟
अच्छा, आप उसको मुक़य्यद कर रहे हैं आयत को? मुक़य्यद हम है आयत को सही, सही बता ये रहे तो हैं। नहीं, ये तो आयत मुक़य्यद तो नहीं कह रहा है ना, अल्लाह और रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह ओ कह भाई, दिया। ओ भाई, मदीने में जी, मुनाफिक रहते थे या नहीं रहते थे? मुझे ये बताएं। ये इस आयत के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि मुनाफ़िक भी नहीं रख सकेंगे, अल्लाह र थोड़ी अरसा रहे तो रहे, उसके बाद नहीं रहे, ये इस आयत अच्छा, के बारे इस में भाई बोल रहा साहब हूँ। का अकीदा यह है कि मुनाफिक सब के सब तौबा कर लिए अच्छे लोग बन गए, ये कह रहे हैं? मदीने में जितने लोग थे सब सही थे। नहीं, नहीं, वो चले गए थे, निकल दिए गए थे, इस आयत के तहत कहां पे? मैं बोल तारीख रहा में हूँ, दिखाओ ना, तारीख में दिखाओ कि उनको पैगंबर ने किसी को निकाल दिया। एक दो तीन नाम बताओ ना, कुरान दिखा जिन रहा जो हूँ लोग ना, मदीने से मैं निकले दिखा थे। वमिन हौलिकुम मैं वमिन कुरान अहलिल मदीनति मरदू अला निफाक वमिन हौलिकुम मिनल एक मिनट अअराब मुनाफिकून वमिन हौलिल मदीनति मरदू अला निफाक। मदीने के लोग ऐसे लोग हैं कि ये निफाक में उस्ताद हैं। ये कुरान मजीद की आयत है। देखे आप देखे कहते हैं सब भाई निकल गए थे, अल्लाह कि आप बताएं ना चार इसकी पांच आदमी। अब देख ये देख आदमी, देख देखो मौली साहब, ये आपकी मैं क्या अर्ज करूं, मैं आपकी बेहतरामी नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये नहायत जायल है कि आप कह रहे मदीने में कोई मुनाफिक नहीं था, सब बाज आ गए थे। नहीं 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 इसको नहीं इसको ये कोई नहीं नहीं करा मान मैं रहा, ना इसकी कोई नहीं नहीं आयत है ना नहीं कोई ये रिवायत है, कुछ भी नहीं। वो आया भी आप गलत पढ़ रहे हैं ना। वो आया ये कह रहे हैं कि अगर मुनाफिक तौबा ना करें तो हम उनको मदीने से निकाल देंगे। तो मदीने से कोई नहीं निकला, इसका मतलब यह कि मुनाफिक सब तौबा कर ली, मदीने में नहीं कोई नहीं मुनाफिक नहीं नहीं था। ये नहीं कह रहा ये जो है ना, आया वो आया का गलत तर्जुमा है। नहीं नहीं आप गलत मेरा मतलब ले रहे हैं, मैं नहीं ये कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा थोड़े अरसे चंद अरसे के बाद ये चंद रोजों के सिवा नहीं रह सकेंगे, अगर रहते भी थे तो थोड़े दिन रहे, तो अब तो बाद में नहीं दोबारा रहे। पूछ रहे हैं आपको अब भाई, शुरू में मदीने में मुनाफिक थे या नहीं थे शुरू में? थे, बिल्कुल थे। तो बाद में ये कहां गए? ये तो सब सीधे बन गए, ये जी सब अच्छे ये लोग बन गए मुनाफिक। देख देख कुरान में ये लिखा हुआ है चंद रोज, ठीक है ना, इस आयत नाज़िल होने के बाद चंद ओके भाई, दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं ठहर सकेंगे। ओके ये मैं भाई, आयत का ठीक है भाई, ठीक है, ठीक सही, तुम सही कह रहे हो। मौलवी साहब, मुनाफिक जो है ना, मदीने में कोई मुनाफिक ही नहीं था। इसका इसमें इस्लाम का कोई, आप मुझे ना इसका कोई मुझे बताओ ना अल्लाह रब्बुल कि किसी मुफस्सिर ने, आप मुझे बताओ कि किसी मुफस्सिर ने इस आयत का इसी तरह तफसीर की हो। किस आयत का मतलब यह है कि मदीने में कोई मुनाफिक नहीं था, इस आयत के नुज़ूल के बाद सब मुनाफिक वहां से चले गए और फिर यहां मदीने में कोई मुनाफिक नहीं रहता था। मुझे दिखाओ किसी का यह अकीदा है? देखें भाई, मैं कह रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है चंद रोज अगर रहते भी थे तो भी निकल गए थे, ठीक है, पहली बात ये है। और तो मैं इसका उस मतलब यह आयत हुआ को कि मदीने में मुनाफिक कोई नहीं था ना बाद में, इसका यही मतलब निकाल रहे हो? नहीं जी नहीं नहीं है, अभी तक जो अभी मौसले पर खड़े हुए हैं, आप उन पर अबू बकर उमर पर एतराज करते हैं, कुछ साथी हैं जो इनके इमामों पर एतराज करते हैं। अल्लाह ने दोनों का जवाब इसी में दे दिया कि चंद दिनों के और सिवा भाई नहीं रह मदीने सकते। में अभी मुनाफिक इस आयत के नुज़ूल के कुछ दिन बाद मदीने में मुनाफिक रहे या नहीं रहे? भाई एक बात जवाब दे दो। इस आयत के तहत तो कुरान के ये वाज़ेह हुक्म है, आप कह रहे हैं तारीख में दिखाई रहे थे नहीं रहे आप थे। मैं तारीख को आप या वाज़े रिवायत को जवाब दे दो देखूं या भाई, आयत न कहो आयत के मुताबिक, मुझे जवाब दे दो। इस आयत के नुज़ूल के बाद मदीने में मुनाफिक रहे या नहीं रहे, या सब खत्म हो गए? मैं कह रहा हूँ ना कुरान में लिखा हुआ नहीं रहे थे, बस ये कह रहा है कुरान कह रहा है तो चंद अगर रोज अगर आए यही बता रहे ना, तो आप मुझे मेरा आपको चैलेंज है, आप किसी भी आलम इस्लाम के इतने मुफस्सिर हैं, इतने मुअर्रिख हैं, उनके किसी का कौल मुझे दिखा दो। कुरान तो सिर्फ आपको नहीं आती ना। कुरान आप मेरा सवाल सुन आपने लो, पहले मेरा सवाल सुन लो फिर जवाब दे दो। देखे देखो, आपको जी तो कुरान पढ़ना भी सीधी तरह से नहीं आती ना, तर्जुमा भी नहीं आता, आपको तर्जुमा देखना पड़ता है। हाँ, आप आलम इस्लाम में इतने मुफस्सिर, अब भाई सुन लो, आलम इस्लाम में इतने मुफस्सिर हैं, इतने, ये अभी मैंने कतादा का कौल दिखाया, वो इब्न अब्बास का शागिर्द था। कतादा का मैंने कौल देखा, वो इब्न अब्बास का शागिर्द था, वो ताबई है, वो मुफस्सिरीन का उस्ताद है, मुफस्सिरीन का इमाम है। अच्छा, आप कह रहे हैं वो गलत है, ठीक है भाई, आप किसी मुफस्सिर का कौल दिखाएं, किसी आलिम का कौल दिखाएं कि मदीने में कोई मुनाफिक नहीं था, इस आयत के नुज़ूल के बाद सब अच्छे लोग बन गए, दिखाओ ना। देखे वो आया सिर्फ आपको आता है, दूसरों को नहीं आता। नहीं, देखे देखे अभी आपने बात शुरू की, अभी मेरे से जब आपने बात शुरू की, आपने मैंने कहा मैं कुरान पढ़ूंगा तो आपने क्या कहा, मुफस्सिरीन के अकवाल पेश न करना, उनकी बात मेरे वहां उज्जत नहीं है। तो फिर मैं कुरान के मुकाबले में आपके
मुफस्सिरीन को تو قرآن آپ غلط پڑھ رہے ہو نا, تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ قرآن آپ نہیں سمجھ رہے. میں بھی کہہ رہا ہوں قرآن حجت, مفسرین کا اقوال حجت نہیں ہے, لیکن قرآن جب آپ سمجھ ہی نہیں رہے نا, میری بات کو تو نہیں مان رہے, تو میں کہہ رہا ہوں کم از کم اپنے فرقے کے علماء کی دیکھو کہ انہوں نے قرآن اس آیت کو کیسے سمجھا ہے, انہوں نے اس آیت کی کیسے تفسیر کی ہے. کوئی آیا آج تک عالم اسلام میں کہہ دے کہ اس آیت کی روح سے مدینے میں پر منافق نہیں رہے. نہیں رہے. آپ دکھاؤ نا کہ کوئی اور بھی اسی آیت کا اسی آیت کا مفہوم یہی ہو, کسی اور نے بھی کہا آیت کا مفہوم. آیا یہ کہہ رہا ہے, چلو ٹھیک ہے, آیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے اس خاص منصوبے سے اگر باز نہ آ جائیں. دیکھیں آیا یہ کہہ رہا ہے اگر یہ ایک منٹ بھائی, ان کا ایک خاص منصوبہ تھا, اگر اس خاص منصوبے سے باز نہ آ جائیں تو ہم ان کو بے آبرو کر دیں گے اور پھر یہاں پہ نہیں رہ سکیں گے, ان کو قتل کیا جائے گا. تو وہ اپنے منصوبے سے باز آ گئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نفاق سے باز آ گئے, انہوں نے اپنے نفاق کو اندر چھپا دیا. یہ نص الفاظ ہیں آپ کے قتادہ کے. اچھا اگر یہ بات ہے تو وہ منافق اس آیت کے بعد رہے تھے, وہ کتنے تھے, ان کے نام کیا تھے؟ چلو ٹھیک ہے, بہت زیادہ تھے, بہت زیادہ تھے. ابو بکر, عمر, عثمان, سعد وقاص, طلحہ, زبیر. ہاں جی یہ تھے نام. چاہیے تو ہم آپ بڑوں کے نام دکھا دیتے ہیں جنہوں نے اپنا نفاق چھپا دیا تھا. تم آیا کا غلط ترجمہ کر رہے ہو نا مولوی صاحب. وہ مسجد میں امامت کرا رہے تھے, علی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کبھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, یہ پہلی بات ہے. اور آپ کے مذہب میں منافق کے پیچھے نماز ہوتی ہے, اہل بدعت کے پیچھے نماز ہوتی ہے. ہمارے چھوٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی ہے, تمہارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ابو بکر, عمر نے اور عثمان کے پیچھے 24 سال انہوں نے نماز پڑھی ہے. اور دوسری بات تو نماز تو آپ کے مذہب میں خسرے کے پیچھے بھی ہوتی ہے نا. بخاری میں تو یہ لکھا کہ نماز خسرے کے پیچھے بھی ہوتی ہے. اس کے پیچھے, خسرے کے پیچھے. اچھا پھر کیا ہوا؟ تو پھر یہ مطلب ہوا کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خسرا ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی پیچھے آپ نے نماز پڑھی نا تو اس کا مطلب ہے اس کی مردانگی بھی ثابت نہیں ہوتی اس کی. دیکھیں یہ تو منافق کے پیچھے نماز ہو. یہ کتاب بخاری ہے, دیکھو صحیح بخاری چاپدار احیاء تراث العربی, یہ دیکھو باب امامت المفتون والمبتدع. مفتون اور مبتدع, اہل فتنہ اور اہل بدعت. بدعتی جو کافر جہنمی ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. اچھا, وقال الحسن صلی علیہ وعلیہ بدعتہ, صلی وعلیہ بدعتہ, اس کے پیچھے نماز پڑھو اور بدعت اس کی جو اپنی ذمہ داری ہے. بدعت جو ہے اس کی اپنی پرابلم ہے. اچھا, زہری نے فرمایا کہ لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورة لا بد منها. مجبوری میں آپ مجبور ہو جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, خسرے کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ حدیث نقل کرتے ہیں عثمان سے کہ عثمان جب محاصرہ ہوا تھا اپنے گھر میں, اس کو گرایا تھا صحابہ نے قتل کرنے کے لیے, تو لوگوں نے عثمان سے کہا کہ آپ نماز آ کے پڑھیں. تو انہوں نے کہا کہ انہی کے پیچھے نماز پڑھو, انہی کے پیچھے نماز پڑھو جنہوں نے عثمان کو قتل کیا تھا. عثمان نے خود وہ کیا کیا, عثمان نے خود گارنٹی دی ہے, امضا کی ہے, خود اس نے سرٹیفائی کیا کہ انہی کے پیچھے جو بعد میں ان لوگوں نے عثمان کو قتل کیا ہے, عثمان کو بھی گھیراؤ کیا تھا, انہوں نے عثمان کے خلاف بغاوت کیا کہ عثمان کو ہم قتل کر رہے ہیں. عثمان نے خود کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو جب تمہارے پیچھے کافر کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے, جو خلیفہ کو قتل کرتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے, خسرے کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے, تو اگر ابو بکر کے پیچھے آپ کہتے ہیں امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے نماز پڑھی, اس سے نہ اس کا ابو بکر کا ایمان ثابت ہوتا ہے, نہ اس کا کوئی اخلاص ثابت ہوتا ہے, نہ کوئی تقوی ثابت ہوتا ہے, نہ کوئی علم ثابت ہوتا ہے, نہ اس کا مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے, نہ اس کی مردانگی ثابت ہوتی ہے, کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا اس سے. یہ آیت جو انہوں نے پڑھی ہے نا, اس میں یہ ہے تفسیر الدر منثور, اس میں جو جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 662, لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. اگر یہ باز نہ آ جائیں تو پہلی بات ہے کہ قتادہ نے کیا کہا, قتادہ نے کہا کہ بلی ان المنافقین ارادوا ان يظهروا ما في قلوبهم من النفاق فاوعدهم الله بهذه الآية بلی فلما اوعدهم بهذه الآية كتموا ذلك واسروا. منافقین نے کوئی منصوبہ بنایا تھا کچھ کرنے کا, جب اللہ تعالیٰ نے
اس طرح کا دھمکی دے دی ہے تو انہوں نے اپنے نفاق کو اپنے اندر پنہان کر دیا، نفاق کو مزید چھپا دیا، اس منصوبے کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اب ان کا منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ کیا یہ تھا، عطا کیا کہہ رہا عطا ابن ابی رواح ابن ابی حاتم نے اس کے اپنے تفسیر میں نقل کیا، كانوا مؤمنین والذین فی قلوبهم مرض كانوا مؤمنین وكانوا فی انفسهم ان یزنوا۔ کچھ صحابہ کرام مومن تھے، انہوں نے نیت یہ کیا تھا کہ ہم جا کے زنا کرتے ہیں تو انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا نا صحابہ کرام نے زنا کرنے کا یا چکلا کھولنے کا، کچھ اس طرح ان کا زنا کرنے کا منصوبہ تھا، تو اللہ نے کہہ دیا کہ اگر باز آ جاؤ تو باز آ جاؤ، نہ باز آ جاؤ تو مدینے سے تمہیں بدر کیا جائے گا۔ اس نے یہ کہا، یہ ان کے لائن کٹ گیا بھائی، اچھا جناب، جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف